برادران اسلام، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں میں ایک برائی ہے قسم۔ بات بات پر قسم، جہاں دیکھو وہاں قسم، گویا کہ قسم کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ لہٰذا آج کی محفل نوری میں یہ بھی ایک سوال میری نظر کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور یہ سوال میرے عزیز القدر محمد الطاف شاکری محلہ برہی نے کیا ہے کہ قسم کے احکام کیا ہے، بات بات پر جھوٹی قسم کھانے والا شریعت کی نظر میں کیا ہے، بتا کر رہنمائی فرمائیں، کرم ہوگا۔ حضرات محترم، در مختار جلد 5 میں ہے کہ شرعی اعتبار سے قسم اس عقد یعنی عہد و پیمان کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے۔ قسم کھانے کا مطلب وعدہ کرنا یا حلف اٹھانا ہے۔ کسی خاص موقع پر کسی بات کی اہمیت یا حقانیت ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، لیکن آج کل بے ضرورت قسم کھانا عام ہو چکا ہے۔ جسے دیکھو بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، بلکہ جو جتنا جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اتنی ہی قسمیں کھانے کی جرات کرتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صحیح بخاری شریف، جامع ترمذی شریف، سنن نسائی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ بتایا ہے۔ برادران اسلام، اسی طرح بہت لوگوں کا یہ عالم ہے کہ قسم کھانے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے، بلکہ قسم توڑ کر بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا کفارہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس مسئلے کو بھی نہیں جانتے کہ قسم توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت اور سخت غلطی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر شرع کے موافق کسی امر پر قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرے، اور اگر وہ شرع کے خلاف ہے تو اس کو توڑ ڈالے اور کفارہ ادا کرے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم کے 5ویں پارے آیت نمبر 89 میں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم فاحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا۔ تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑا دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو جو ان میں سے کچھ نہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پائے تو 3 روزے رکھے۔ یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا۔ جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ حضرات گرامی، آیت کریمہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم کی تفسیر کبیر سورہ مائدہ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مزید یہ کہ اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع کیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہم اپنی قسموں کو کیا کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں قسم کے احکام بیان کیے گئے۔ حضرات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قسم کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یمین لغو، یعنی غلط فہمی کی قسم،
یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم، گزشتہ کسی واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا نہ کرنے کے لیے قسم کھائی ہے، جسے کسی صحیح معاملے پر قسم کھائی گئی، ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ قسم کی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم آتا ہے۔ حضرات گرامی، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ مذکورہ آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے۔ اگر کفارہ ادا کرنے کی ضرورت پڑے تو کفارہ کی رقم کس کو دیں گے؟ حضرات، در مختار جلد 5 میں اس کا تذکرہ ہے کہ کفارہ انہی مساکین کو دے سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی اپنے باپ، ماں، اولاد وغیرہ کو جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کفارہ کی رقم بھی انہیں نہیں دے سکتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا، بے ضرورت بات بات پر قسم کھانا بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے سچی بات پر بھی قسم نہیں کھانا چاہیے، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے۔ اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے بیٹے، باپ، ماں وغیرہ کی قسم کھایا کرتے ہیں، یہ منع ہے۔ صحیح البخاری شریف کتاب الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تم لوگوں کو باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ چاپ رہے۔ حضرات، غیر خدا کی قسم قسم نہیں۔ مثلا تمہاری قسم، اپنی قسم، جان کی قسم، اپنی جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اپنے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مذہب کی قسم، دین کی قسم، کعبہ کی قسم، عرش الہی کی قسم، رسول اللہ کی قسم، اس طرح کی قسمیں کھانے سے بچنا ضروری ہے۔ اس مختصر وقت میں قسم سے متعلق مکمل تفصیلی معلومات آپ تک پہنچانے سے میں قاصر ہوں، اس لیے تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت جلد اول حصہ 9 کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قسم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹی قسم کھانے اور بات بات پر قسم کھانے سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔